رمزِ جنون، تحریر اور آصف زرمش کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زرمش دروازے کے ساتھ لگی آریان خانزادہ کو دیکھنے کی سعی کرتے ہوئے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی۔ وہ شازمہ خان کے حکم پر چلی تو آئی تھی، مگر بلڈ 320 خوف سے اس کا دل پہلوؤں میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ زرمش نے آہستگی سے دروازے کا ناب گھماتے ہوئے مڑتے ہوئے دروازہ کھولنا چاہا۔ ادھر آئیں مسز، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آریان خانزادہ کی بھاری آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ آریان زرمش اسے گھپ اندھیرے میں پکارتے ہوئے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی جلاتے اپنی سبز گہری نگاہیں زرمش پر گاڑ گیا تھا، جو اس کے متوقع رومانس کے خوف سے دروازے میں ہی سماتی جا رہی تھی۔ ادھر آؤ! آریان خانزادہ نے اسے گرم گہری نگاہوں سے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے بے حد ملائمت سے اپنی طرف بلایا تھا۔ وہ کراؤن کے ساتھ تکیہ رکھے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، بلو جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ آریان آنٹی کے کہنے پر تیار ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا آنٹی کی ہر بات ماننی ہے، وہ دروازے میں سمائے کپ کپاتے لبوں سے وضاحت دے رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، پاس آؤ میرے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ نرمی سے گویا ہوا تو زرمش مزید روحان سی ہوئی تھی۔ وہ نرم کب ہوتا تھا وہ جانتی تھی، وہ صرف اسے اپنی باہوں میں لے کر ہی نرم ہوتا تھا۔ زرمش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اوپر آؤ میرے۔ آریان خانزادہ کے حکم پر وہ اسی لمحے اس کے اوپر آتے اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ اب بتاؤ مجھے اتنا کیوں تیار ہوئی ہو؟ وہ اس کی نازک کمر کے گرد مضبوطی سے اپنے بازو سختی سے باندھ گیا تھا۔ آنٹی نے کہا تھا، زرمش نے بھیگے لہجے میں بتایا۔ آج کیا کیا بورو کیا ہے؟ آریان خانزادہ نے ملائمت سے پوچھتے اس کے گال پر ہاتھ جمائے۔ جنہیں چھونے کے لیے وہ کب سے تڑپ رہا تھا۔ سب کچھ نیا ہے، آنٹی نے بہت سے کپڑے دلوائے ہیں، زرمش ہچکی لیتے معصومیت سے بتایا۔ سب کچھ نیو۔ وہ ہکارا بھرتے ہوئے اس کی طرف کھسکاتے اس کے شولڈر پر وائٹ سٹرپ کو انگلیوں پر لپیٹ گیا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پر زرمش کی رنگت آگ کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ اور بھی پرائیویٹ چیزیں دلوائی ہیں مام نے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے سوال کرتے زرمش کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ زرمش نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا؟ آریان خانزادہ کے سوال پر وہ مزید روحان سی ہوئی تھی۔ شرم آ رہی ہے تو ایسا کرو، جو پرائیویٹ پروڈکٹ دلوائے ہیں مام نے وہ میرے کان میں سرگوشی نما آواز میں بتا دو، اور یہ بھی کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھلکتی سرخی کو محظوظ نگاہوں سے دیکھتے اس کی سٹرپ کو اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ زرمش اس کی بات پر اس کے کان میں جھکے کپ کپاتے بھیگے مدھم لہجے میں اسے پروڈکٹس کے نام بتانے لگی۔ آریان خانزادہ نے بمشکل اپنے امنڈ آنے والے کا روکا تھا۔ وہ اس کے ڈر سے واقعی میں اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ اس کی سرگوشی سنتے اس کی زپ کے اندر اس کی برینا کمر پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے ٹکا گیا۔ اس سے ڈرتی زیادہ تھی یا وہ معصوم انداز وہ یقین نہیں کر پایا۔ وہ اس طرح سے اسے بتائے گی، مگر معصومیت سے جھکی وہ اس کے کان میں مدھم سرگوشی میں اسے سب بتا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ گیو می اے کس، آئی ول ٹیسٹ اینڈ ٹیل یو اف یور لپ گلاس از لگژری اور آرڈنری۔ مجھے کس کرو، میں خود بتاتا ہوں کہ تمہاری لپسٹک ہائی کوالٹی کی ہے یا لو کوالٹی کی۔ وہ حکمیہ بھاری لہجے میں بولتے زرمش کے چہرے کو مزید قریب کر گیا۔ کس می، وہ گھمگیر لہجے میں بولتے اس کے گلابی لبوں کو اپنے قریب کر گیا تھا چہرے کے۔ کس می، وہ گھمگیر لہجے میں بولتے اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا رگڑ گیا تھا۔ زرمش اسے ساکت بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کس می، وہ اسے ساکت دیکھتے بھڑکتے ہوئے غرایا تھا۔ زرمش اس کی گھراہٹ پر اسی لمحے اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکی، بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چھونے لگی۔ آریان خانزادہ اس کے اناڑی پن پر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں سختی سے اپنی انگلیاں گھسائے، اس کے لبوں میں اپنے لب پیوست کیے۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی چرا گیا تھا۔ زرمش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی برینا کمر پر اوپر لاتے ہوئے دوسرے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے پیوست کیے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ وہ اسے ایک بھرپور پیشنیٹ کس کرتے ہوئے رخ پلٹے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ اس کے پر حاوی ہوتے اسے پھولتی سانسوں کے ساتھ زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو بامشکل سانس لیتے اپنی آنکھیں پھیلائے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لو کوالٹی تھی لپسٹک کی تمہاری نیچرل رنگت میں زیادہ مٹھاس ہے، زیادہ ٹیسٹ ہے۔ وہ اس کی شدت سے ہوئے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ آئندہ لپسٹک لگا کر میرے پاس بالکل مت آنا۔
میں انہیں خود اپنی شدت سے نابی کر دوں گا۔ وہ اس کی گردن پر جھکے بھاری آواز میں بولتے زرمش کی جان جسم سے نکال چکا تھا۔ اپنی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکتی محسوس کرتے ہوئے زرمش خوف سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن پر اپنا حق بھرپور طریقے سے جتا رہا تھا۔ آریان، زرمش نے اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کرتے اسے بھیگی آواز میں پکارا۔ وہ اوپر ہوتے اپنی سرخ خمار بھری نگاہیں زرمش کی خوفزدہ نگاہوں میں گاڑ گیا تھا۔ زرمش مزید ہراساں ہوتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اپنا یہ خوف دور کرو، اپنے دل و دماغ جسم کو تیار کرو۔ کل میں اسی بیڈ پر اسی کمرے میں اپنا حق لوں گا، چاہے تم خوف سے مر ہی کیوں نہ جاؤ۔ مجھے سہن نہ کر پاؤ، میں مکمل طور پر تمہارے قریب آؤں گا۔ چھوٹی موٹی گستاخیاں ہرگز نہیں کروں گا مسز خان۔ وہ اس پر جھکتے اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے زرمش کی رنگت زرد کر چکا تھا۔ آریان خانزادہ خود کو تکیے پہ گراتے اس کی کمر کو جکڑے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ کل قطرہ قطرہ تمہاری جان لبوں پر سجاؤں گا، تمہارا بنا سورا روپ تہس نہس کرتے تمہیں بتاؤں گا تم کتنی خوبصورت ہو، تم جان نکالنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ بات گستاخیوں سے آگے بڑھ جائے گی مسز خان۔ اب ہر رات تمہیں سزائیں ملیں گی، مگر طریقہ واردات الگ ہوگا۔ اب ساری ساری رات تمہاری سانسوں پر بوجھ پڑے گا، تمہیں اپنے نازک بدن پر میرے چٹانی وزن کو سہنا ہی ہوگا۔ مخمور آواز میں اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ زرمش اس کے چٹانی سینے پر اپنا نازک بوٹ ڈالے اس کی باتوں کو سنتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی کل کی قربت سوچتے ہی خوف سے ابھی سے لرز رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ اس بلڈ 3 پیس کو سہن کرنے سے پہلے ہی مر جائے گی۔ کل ہمارا نکاح ہوگا مسز خان، مام کو کسی صورت نہ پتہ چلے تمہارے باپ حاکم خان کا، جو صرف قابل نفرت ہے۔ وہ ایک دم سختی سے بولتے اس کے بالوں پر اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت سخت کر گیا تھا۔ زرمش نے اسی لمحے سسکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر مام کو پتہ چلا تو تمہاری جان میں بہت بری طریقے سے اس بستر پر نکالوں گا۔ مجھے اپنی مام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ برسوں پہلے تمہارے بدکردار ماں باپ کی وجہ سے اس حویلی میں 4 قبریں بنی تھی۔ مام کو کچھ بھی ہوا 4 قبریں ہی ہیں۔ مام کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ آریان خانزادہ نے غراتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ تم نے کہا تھا اب مجھے تم قبر میں نہیں دفناؤ گے۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے ہچکی لی تھی۔ تمہیں دفنانے کے لیے قبر کی ضرورت نہیں پڑنی، اپنا پورا وزن بھی تم پر ڈال دیا تو تم دفن ہو جاؤ گی۔ یاد رکھنا مسز خان، اب تم اس کمرے میں آفیشیلی میرے طریقے سے آ رہی ہو، دن رات میرے پاس میرے قریب ہی رہنے کے لیے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھا گیا تھا۔ بھائی بھابھی کو بھیج دیں، ہمیں 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ روشنا خان نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ روشنا خان کی شرارت بھری آواز سنتے آریان خانزادہ نے غصیلی نگاہ بند دروازے پر ڈالی۔ آ رہی ہیں مسز خان، تم جاؤ یہاں سے روشنا۔ آریان خانزادہ نے اپنے سلگتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ روشنا خان کا ڈسٹرب کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ نو بھائی، ماما کہہ رہی ہیں کل سے دن رات بھابھی آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، چائے ناشتہ پانی سب کچھ کمرے میں ڈیلیور کیا جائے گا، آپ دونوں کو باہر آنے کی ضرورت نہیں، مگر آج رات بھابھی ہماری ہیں۔ روشنا خان کی شرارتی آواز پر آریان خان نے زرمش پر گہری نگاہ ڈالی، جو روشنا خان کی بات پر خوف سے ساکت ہو گئی۔ وہ تو ایک پل اس بلڈ 3 پیس کے ساتھ ہرگز نہیں گزار سکتی تھی، کہاں وہ پورا دن اس کے ساتھ گزارے گی۔ روشنا جاؤ یہاں سے، بھیجتا ہوں میں مسز خان کو۔ آریان خانزادہ نے دروازہ کھٹکھٹانے پر جھلایا۔ بھائی، مام کہہ رہی ہیں۔ روشنا، وہ سرد لہجے میں روشنا کو پکارتے اسے اسی لمحے خاموش کروا گیا تھا۔ اوکے بھائی، سوری، مام نے کہا تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، آریان خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اس کے اوپر لیٹی اس کی حالت خراب کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر اور اس کے قریب رہتی وہ یقیناً ہر حد سے گزر جاتا۔ زرمش اسی لمحے اس کے اوپر سے اٹھتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی پھرتیوں کو دیکھتے بری طرح سلگا تھا۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کی کلائی جکڑے پھر سے اسے اپنے اوپر گراتے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ کیا ہوا ہے آریان؟ آنٹی ہمیں بلا رہی ہیں۔ زرمش نے روحان سے ہوتے اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کی۔ تمہارا اس دن میرے پاس کچھ رہ گیا تھا، آریان خانزادہ نے اس کی بھیگی ہراساں نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی زپ اوپر کر گیا۔ کیا؟ زرمش نے اس کے ہاتھ کی بے باکی پر دھڑکتے دل کے ساتھ استفسار کیا تھا۔ وہی جو مجھے دن رات سونے نہیں دیتی۔ زرمش کی رنگت سرخ اناری ہوئی تھی۔ وہ زرمش کی سرخ رنگت دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ لے جاؤں؟ زرمش نے بھیگے لہجے میں معصومیت سے پوچھا تھا۔ کیسے لے کر جاؤ گی؟ مام یا روشنا دیکھ لیں گی، پھر کیا جواب دو گی؟ وہ اس کی حالت انجوائے کرتے سوالیہ انداز میں آئی بروز کا گیا تھا۔ یہی کہ اس دن رہ گئی تھی۔ زرمش نے
معصومیت سے بولتے آریان کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہیں رہنے دو، آج رات اسی سے کام چلا لوں گا۔ آریان خانزادہ اس کے سرخ گالوں کو بغور دیکھتے، اس پر رحم کھاتے، اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ زرمش اسی لمحے اس کے اوپر اٹھتی دروازے کی طرف بڑھتی، دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچے کل کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے پورا یقین تھا زرمش وہی کرے گی جس نے کہا ہے۔ شازمہ خان کو کیسے یقین دلانا ہے وہ جانتا تھا۔ آریان خانزادہ تکیہ منہ پہ رکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا دعا روپ یاد کرتے وہ تکیہ کے نیچے ہاتھ لے جاتے ہاں بھر گیا تھا۔ کستوری خوشبو نے اس کے اعصابوں کو بہت بری طرح سے جکڑا تھا۔